11واں طریقہ، بچے ہوتے ہیں، ذہن کچا ہوتا ہے، ان کو کھیل کود پسند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر میں درس قرآن دینے لگ گئے تھے، اور ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ، مشائخ جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن وہ درس قرآن دے رہے تھے کہ دو چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی ان کے قریب آ کے گریں، تو جیسے آ کے گریں انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور چڑیوں کے اوپر ڈالا۔ اب مجلس میں جو بڑی عمر کے بوڑھے تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ قرآن شریف کے درس کا کوئی ادب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا بچوں والی بات ہوئی؟ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے کسی نبی الاسلام کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ان بڑی عمر کے لوگوں کے دل میں جو غبار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بچے کئی مرتبہ کھیل کود کے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں، لہذا ان کو ایسے کھلونے لے کر دیں جن سے کہ وہ تعلیم پا سکیں۔ آج کل کے زمانے میں کفار نے ایک نیا طرز تعلیم نکالا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ۔ ایجوٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ، کہ بچہ کھیلے بھی صحیح اور علم بھی حاصل کر لے۔ یہ بڑا عجیب طریقہ ہے۔ تو گھر میں بچوں کو جو کھلونے لے کے دیں، خواہ مخواہ واہیات قسم کے کھلونے لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لے کے دیں کہ جن سے بچہ کچھ سیکھے، کچھ پائے۔ ایسی قسم کے کھلونے بچوں کو لے کے دینے چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ وہ گڑیاں ایسی تھیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی تھیں، بس شکل سی تھی، تو عمر چونکہ چھوٹی تھی، 9 سال کی تھی، تو گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلتا دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ ابو عمیر ایک چھوٹے صحابی لڑکے تھے، انہوں نے چڑیا پالی ہوئی تھی، جیسے گھروں میں طوطا پال لیتے ہیں یا کوئی اور چیز مینا پال لیتے ہیں، تو وہ اس چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریب ایک کتے کا بچہ تھا، تو وہ ان کو اچھا لگتا تھا، وہ اس کو روٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ بچے اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ کھیلنے کا ان کا سبب تھا، اس لیے یہ کھلونے یا ایسی چیزیں بچوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، مگر اس پر آپ غور کریں کہ یہ چیزیں بگاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب بچہ اگر کہتا ہے جی کہ مجھے میوزک سننے کے لیے فلاں چیز لے کر دیں، تو ایسی چیزیں نہیں لے کے دینی چاہیے۔ ہاں قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے، نعت سننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لے کے دینی ہے۔ تو چیزیں بھی ایسی جو ان کے نیک بننے میں ان کی معاون ہے۔ آج کل مائیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو مصروف کرنا چاہتی ہیں کہ میں اپنا کام کر سکوں، تو یہ کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتی ہیں ٹی وی کے اوپر، اور بچوں کو پھر ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر بچے ذرا بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لے کر دے دیا جائے، اور اس کمپیوٹر پر ان کو گیمز لگا کے دے دیے۔ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں گیمز ہوتی ہیں، مثلا ایک آدمی ہے وہ ایک جگہ پار کرتا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری سٹیج، پھر چوتھی سٹیج، تو بچے اس میں بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں، ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس قسم کے کھلونے ٹی وی کی نسبت بدرجہ بہتر ہیں، لیکن کمپیوٹر میں بچے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، اور پروگرام وہ ہوں کہ جن کو ماں باپ خود خریدیں اور پھر بچوں کو دیں، تاکہ اس میں بے پردگی کی تصویریں نہ ہوں،
موسیقی نہ ہو، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. تو اگر ایسا کر لیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ایک صورت نکل آتی ہے اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے کھلونے بھی ایسے ہوں کہ جن کھلونوں سے یہ